بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈاکٹر نیملیس شو. میری آواز ہی پہچان ہے گر یاد رہے. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر نیملیس کی, جو ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بے حد مشکور ہیں ڈاکٹر نیملیس کے, جو اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر نیملیس. جی محسن صاحب, وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ سر, تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے پرسیپشن کے حوالے سے کہ پرسیپشن کیا ہے, ادراک جس کو اردو میں کہتے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ پرسیپشن, جی بالکل, کیوں نہیں. پرسیپشن اردو میں اس کو ادراک کہتے ہیں. اس کے ساتھ جڑی اور بھی دو چار چیزیں ہیں. احساس بھی ہے, خیال ہے, آگہی ہے, اور یہ جو 5 حصے ہیں ہمارے, ان کا بڑا رول ہے اس میں. اور 6 سینس کا بھی اس کے ساتھ تو رول نہیں ہے, ادراک کے ساتھ اس کا ڈفرنٹ یہ اپنا ایک رول ہے ہمارے برین میں. لیکن ہم بات کرتے ہیں, جیسا آپ نے حکم کیا, کہ ادراک کے بارے میں. ادراک ہمارے حواس خمسہ جو ہیں, جو 5 ہمارے سینسز ہیں, جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں ہم, ان کی پروسیسنگ ہے جو احساس سے آگاہ ہونے کے باعث بنتی ہے, اور بعد میں دماغ کی اعلیٰ بیرونی سطح کے عمل کی ہیلپ سے یا اس کے شامل ہونے سے ایک کامن یعنی پنچایتی شکل اختیار کر لیتی ہے. احساس جو ہے اور ادراک, یہ دونوں الگ الگ عمل ہیں, لیکن ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے ان کا. احساس ہماری جسمانی دنیا کے بارے میں, جو ہماری 5 حواس ہیں, ان کے ذریعے چیزوں کا ادراک کو کہتے ہیں. ان کی ان پٹ کی وجہ سے ادراک ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں. اور بذات خود ادراک وہ عمل ہے جس کے ذریعے دماغ ان احساسات کو جو تیار ہوتے ہیں کو منتخب, منظم اور اس کی تشریح بھی کرتا ہے. اس لیے حواس پہلے کام کرتے ہیں اور پھر انسانی ذہن کام شروع کر دیتا ہے اور اس کو اپنے ادراک میں لے لیتا ہے. میں یہاں مثال دینا چاہوں گا. جیسے ہم سونگھنے کا عمل ہے, اپنی ناک سے سونگھتے ہیں, دماغ اس پہ کام شروع کر دیتا ہے. پھر اس عمل کے بعد معلوم ہو جائے کہ یہ بدبو ہے یا خوشبو ہے, دماغ یہ فائنل کرتا ہے اچھا ہے یا برا ہے. لہذا فائنل یہ ہوا کہ احساس پہلے آتا ہے, سینسز پہلے کام کرتی ہیں, اور ادراک بعد میں آتا ہے. یہ بڑی باریک لائن ہے احساس اور ادراک کے درمیان, جو کھینچی جا چکی ہے, بیسیکلی فلسفیکلی کھینچی جا چکی ہے, اور بڑی محنت ہوئی ہے اس پہ, اور بڑی واضح اس پہ چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں. لہذا یہ ادراک یاد رہے کہ احساس کی پیروی کرتا ہے. ادراک احساس کی پیروی کرتا ہے, اور دماغ میں جتنی ہماری نروز کی موومنٹس ہوتی ہیں, اعصابی تحریکیں کہہ لیں ان کو, تنظیم, ٹرانسلیشن, ترجمہ اور تشریح کی ایک باقاعدہ سیریز یا عمل سے گزرتی ہیں. ایک بار جب ادراک ختم ہو جاتا ہے تو کوئی شخص بھی فیصلہ لینے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا تھا. ہماری سینسز نے جو میسج دیے, ادراک ہوا, فیصلہ کر لیا کہ یہ کیا تھا. ٹھیک ہے. سو بنیادی اور معیاری صورت میں احساسات ہمیشہ پہلے آتے ہیں, اور خیالات, یاد رہے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمارے خیالات جو ہیں وہ ہمارے احساسات سے نمٹنے کے طریقے ہیں. احساسات سے باہر نکلنے کے طریقے بھی ہیں, ایسے حل تلاش کرنے کے طریقے جو احساسات کے پیچھے ہماری چھپی ہوئی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. سو یہاں ایک چیز بڑی کلیئر ہوئی کہ احساسات پہلے آتے ہیں. احساس ایک پیچیدہ عمل کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے جو ہمیں اپنی دنیا کو سمجھنے اور اس کے ساتھ تعامل کرنے کی اجازت دیتا ہے. اور ادراک ہمیشہ اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے.
احساس محسن صاحب جسمانی اس سے آتا ہے. جسمانی میں مختلف محرکات جو ہوتے ہیں ہمارے جسم کے, ان کی سادہ آگہی کہہ لیں اس کو میں شامل ہے. اور ادراک ہمیشہ چیزوں کو معنی دیتا ہے, وہ جو ہم سمجھتے ہیں. اور کہا جا سکتا ہے یہاں پہ کہ خیالات جو ہیں ہمارے ماضی کے تجربے, اشیاء, تصورات کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ, یعنی یہ سارا احساسات کا جو کمپاؤنڈ ہے, چیز مرکب ہے, احساس میں کوئی تنظیم محرکات کا انتخاب یا شامل نہیں ہوتی. احساس جذباتی کیفیت یا رد عمل کا نام ہے. جسم کے اندر ہونے والے واقعات جو ہیں ان کا انسان کے احساس اور جذبات سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. جیسا کہ تکلیف میں ہو آپ کے اندر پیٹ میں, تو آپ یا اندر تو آپ کو کوئی ہنسنے کے لیے کہے تو نہیں ہو سکے گا. آپ کے احساس اور جذبات جو ہیں ان کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے آپ کے کہ آپ باہر کیا پیش کر سکتے ہیں, مطلب آپ کا نظر آتا ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں. یہ تو ہوا احساس ادراک کی بات. یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. یہ ادراک جو ہے مثلا جیسے ایک گلاس ہے, اس کو ہم پانی کا بھر کے آدھا رکھتے ہیں ٹیبل پہ. ہم جو آدھا بھرا ہوا اور آدھا خالی گلاس دیکھ رہے ہیں, پہلے سونگنے کی بات تھی, اب ہم دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. اس دیکھنے کے عمل کو ادراک کہا جائے گا. ہمارے تجربات زندگی میں کیسے کرتے ہیں جو بھی, یہ ہمارے ادراک پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں. ہماری زندگی, تعلق, روحانیت, خیالات کے سانچے, شکلیں ہماری ذاتی زندگی کے ہر تجربے کو متاثر کرتی ہیں. خیال محض ایک اینک یا ذہنیت کی طرح ہوتا ہے جس سے ہم لوگوں کو, واقعات کو اور اشیاء کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آدھا خیال جو گلاس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ آدھا گلاس خالی خیال کرنے کی سوچ جو ہے یا ادراک ہے, اس کو بدلنا بڑا ضروری ہے. ہمیں یاد رہے یہاں پہ, یہ میں اس لیے بیچ میں ایڈ کر دیا کہ ضروری ہے, کیونکہ یہ کنفیوژن ہے کون صحیح ہے کون صحیح نہیں. اس کو میں بتاؤں گا آگے کہ یہ کیوں. آدھا گلاس خالی دیکھنے کے رویے کو بدلیں, اس کو آدھا بھرا ہوا سمجھیں. آپٹمسٹک رویہ ہے یہ. ادراک فیصلے کرنے کے عمل کا ایک ضروری حصہ ہے, یاد رکھیں, جو حواس خمسہ جیسے میں نے کہا ہماری 5 حصوں سے وابستہ ہے. یہاں میں چھٹی اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. یہ بات دہرانے کے قابل ہے کہ لاشعوری احساسات آپ کے شعوری ذہن سے کہیں زیادہ عالمگیر معیار کے مطابق ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا لاشعور ایک ممکنہ میسنجر ہے, وہ بھی جس پر اگر پوری توجہ دی جائے تو یہ مکمل فطری لگے گا آپ کو. ہماری جبلت جو ہے, جیسے ہنسنا, غصہ, کاٹنا, یہ جبلت ہے. ہماری جبلت اور وجدان جو ہوتا ہے, جو کسی کیفیت میں بھی آپ وجدانی کیفیت میں آتے ہیں, اس کو وجدان کہتے ہیں. اور وجدان اکثر اپنے آپ کو لاشعور ہی کے احساس کے ذریعے ظاہر کرتا ہے, اور یہ احساسات کے ایک فعال لاشعوری ذہن کی پیداوار ہیں جو باہر سے محسن صاحب ایک وسیع پیمانے پر یہ پیغام بھیج رہا ہے. اسی رابطے کو ہم الہام اور ٹیلیپیتھی بھی کہہ سکتے ہیں, یا زبانی بساط کے مطابق جیسے اپنی لینگویج کے مطابق نام دیے جاتے ہیں. مگر اصلی سچائی جو ہے وہ خدا اور کائنات کی ہر شے انسان سمیت رابطے میں ہے. اس سے انکار کرنا سب سے بڑی جہالت ہے. میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں 2 سسٹم کام کرتے ہیں, جیسے آدھا گلاس اوپر اور خالی کی میں نے بات کی ہے, اور یہ کہاں سے جڑا ہوتا ہے. یہ آپ کے اندر یہ 2 سسٹم ہیں, پوری دنیا میں بھی ہیں, اکانومی میں بھی یوز ہوتا ہے, برین میں بھی اس کو آپ استعمال کریں. باٹم اپ پروسیسنگ اینڈ ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ, 2 قسم کے پروسیسز ہیں. ٹھیک ہے جی. کائنڈلی یہ ہمیں دونوں پروسیسز کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں کہ یہ کیا ہیں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ان کے اوپر. رائٹ, ٹھیک ہو گیا.
बॉटम अप प्रोसेसिंग जो है ये हमारे बैरूनी माहौल से हमारी जितनी हिस्सी मालूमात जो होती हैं, जो हमारी सेंसेस की वजह से उनकी बाजियाफ्त जो होती है ना, उनके साथ शुरू होती है, ताकि हिस्सी मालूमात जो हैं उनकी मौजूदा इनपुट जो होती है की बुनियाद पर उसके तासुरात पैदा हों। लिहाजा नीचे से ऊपर की प्रोसेसिंग जो है ये डेटा से चलने वाली है। और आपका ये ख्याल कि मसलन आप एक चीज के बारे में ही सोचते हैं कि ये क्या है जी, कि एक चीज है, आप उसको देख रहे हैं और एक ऑब्जेक्शन आपके अंदर उठता है एकदम देख के कि ये क्या है। एतराज के बारे में आपकी इल्मी बेदारी जो होती है उसको टॉप अप प्रोसेसिंग जो है वो हदायत करती है। ये बड़े फिलोसॉफिकल और टेक्निकल फिलोसफी है जो इस सब्जेक्ट से वाबस्ता लोगों को ही शायद मादरत के साथ कि शायद वही समझ सकेंगे। लेकिन जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग है ये दूसरा अमल है। ये आपकी पेशगी मालूमात जो आपके पास ऑलरेडी होती है, ये मालूमात, तजुर्बात और तवक्कुआत की बुनियाद पर आने वाली मालूमात जो है आपकी उसकी तशरीह है, इसे टॉप डाउन कहते हैं। ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो है बुनियादी तौर पर आपके पस मंजर के इल्म को इस्तेमाल करती है, ये याद रहे। लिहाजा नीचे से ऊपर की प्रोसेसिंग जो है, जो पहले मैंने बयान की है, ये डेटा से चलने वाली है। और आपका ये ख्याल कि वही बात कि जिसको आप देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्शन उठा आपके अंदर, एतराज, ये उससे आपके इल्म को बेदार करती है और हदायत करता है बाकायदा। तो अब ये जो नीचे से ऊपर वाला है जिसे बॉटम अप कहेंगे, आप नीचे से ऊपर वाली प्रोसेसिंग को हम बॉटम अप प्रोसेसिंग कहेंगे। सो लिहाजा इसके बरक्स ऊपर से नीचे की प्रोसेसिंग जो है वो बुनियादी तौर पर मैंने जैसे गुजारिश की कि आपके उसको इस्तेमाल करती है पेशगी मालूमात को। आप एकदम अखबार में, टीवी में, चीज में कोई चीज देखते हैं तो एकदम जो फोटो या पिक्चर आप देखते हैं उसका एनालाइज करते हैं फौरन कि यार इसमें लिखा हुआ है जी इस पजल में कि इसमें 6 जानवर हैं ढूंढें और एकदम नजर आने में 2 हैं। दिस इज व्हाट टॉप डाउन प्रोसेसिंग, याद रहे। और जब आप उसको सोच के देखना शुरू करते हैं और बहुत जोर लगाते हैं तो ढूंढ लेते हैं कि एक नहीं, 1 2 3 4 5 6, वो भाई ढूंढ ली मैंने। दिस इज व्हाट, ये बॉटम अप प्रोसेसिंग कहा जाएगा इसको। हकीकी जिंदगी की एप्लीकेशंस में आप इसका मवाजना कर सकते हैं कि नीचे से ऊपर की प्रोसेसिंग जो है ये किस तरह काम करती है, जैसे मैंने मिसाल दी, और ऊपर से नीचे वाली कैसे काम करती है। आप तसव्वुर करें, एक मिसाल और मैं दे देता हूँ, कुछ गैर वाज़ेह शक्लें नजर आती हैं। अगर हम आपने बॉटम अप प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हुए खुद ही एक शक्ल देखी है कि इंग्लिश में बी लिखा हुआ है एकदम, ठीक है, इसी बी को अब ए लेफ्ट पे और आगे बी और साइड पे सी लिखेंगे तो बी पढ़ेंगे आप, ठीक है। और अगर आप इसे दूसरी जुबान में देखेंगे जो बॉटम अप है तो एकदम आप उसके गिर्द अगर 11 लिख दें और बीच में बी है और दूसरी तरफ 12 तो ये 13 लगेगा अगर उसमें जुड़ा हुआ ना हो। ये सारा प्रोसेसेस अंदर हैं आपके। इसी सूरत में आप टॉप डाउन प्रोसेसिंग का इस्तेमाल इर्द गिर्द की हमारी बसीरत, बसरी इशारे जो होते हैं, जो आंखों नजर के की रोशनी में बसरी मालूमात की तस्वीर करती है। टॉप डाउन अप्रोच बड़ी तस्वीर से शुरू होती है, याद रखें, फिर वहां से छोटे हिस्सों में टूट जाती है। तो नीचे से ऊपर का नुक्ता नजर ज्यादा पेचीदा है, निजामों को जन्म देता है। जो बॉटम अप जिसको मैंने कहा, ये निजामों को, चीजों को इकट्ठा करता है, मेहनत करता है, फिर उसको इकट्ठा करके बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसी तरह असल निजाम और चीजें उभरते हैं और इनकी एक बाकायदा एक निजाम बन जाता है। और ये जो बॉटम अप सिस्टम है ना, दिस इज दी बेस्ट। ये याद रहे, ये गिलास को आधा भरा हुआ देखने में भी टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेसिंग, इन दोनों को इसी तरह वाज़ेह किया जाएगा। अभी हम जाएंगे वापस अपने इदराक पे। इदराक, एहसास, ख्याल, आगाही, ये सारे अमल मोहसिन साहब बेदारी की तरफ जाते हैं, बेदारी से वाबस्ता है। बेदारी रोशनी की तरह होती है
جیسے خلا میں ہمیشہ چمکنے والی، ہمیشہ رہنے والی، بغیر کسی حد کے، اور ہم اس کو تب محسوس کرتے ہیں جب وہ کسی چیز سے بھی ریفلیکٹ یعنی منعکس ہو کر، ٹکرا کر ہم تک پہنچتی ہے، تو پھر ہمارا شعور بیدار ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ یہ آگہی کی روشنی بھی اسی طرح ہے، جان لینے کی۔ یہ ہماری سوچ، سننے، چکھنے، دیکھنے کے لمحے کو چھوتی ہے۔ سونگنے کو اس سے علیحدہ کر لیں، اس سے کوئی وابستہ نہیں ہے۔ سونگنے والی حص کا ان چاروں کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے۔ سو یہ منعکس شدہ عمل سے گزرنے کے بعد ہمارے ادراک میں منعکس ہوتی ہیں چیزیں جو اوپر والے نے رکھی ہوئی ہیں اور نیچے آتی ہیں۔ جیسے سورج کی روشنی فرض کریں جاتی ہے چاند سے ٹکرا کے ہمیں نظر آتی ہے، چاند کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے ہم۔ اگر ہمیں اگرچہ یہ سی تھرو نہ ہو، اگر سی تھرو ہے تو روشنی اس میں سے گزر کے چلی گئی، آپ کو کچھ چیز نظر نہیں آئی۔ یہ منعکس ہو کے آپ تک پہنچنے کی وجہ سے یہ روشنی آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، اور اسی طرح بیداری، علم، سمجھ، سوچ اور ذہانت بھی خدا کی ذات اوپر سے، اس کا بھی یہی پروسیس ہے جس سے پھر روشنی بڑھتی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے جو ہمیشہ ایور شائن احساس کو روشن رکھتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، بیداری جس قدر مرکوز ہوگی، سینٹرلائز ہوگی آپ کے دماغ میں، یاد رکھیں روشنی اتنی ہی زیادہ روشن ہوگی۔ یہ غیر مشہود محبت کی طرح نا ہوتی ہے یہ، یعنی تمام چیزوں کو، جیسے ایک غیر مشہود محبت کرنے والی آدمی یا کوئی فرد اس تمام چیزوں کو یکساں نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ علم کی روشنی بھی سارا چیز ہے۔ شاید میں اس کو کہوں گا کہ یہ خدا کی آنکھ کا رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ عمل جو میری اسٹڈی ہے، خدا کی آنکھ جو ہے اس کے رویے کی عکاسی کرتا ہے، اور یہی شاید ہمیں اپنے تمام تر پیغامات خدا اپنے انسانوں کو اسی طرح بھیجتا ہے، اور اسی کے شاید معنی ہے کہ جو مثبت حقیقت اوپر موجود ہے، جو انسانی ادراک سے باہر ہے، کا پردہ اٹھا کر کے اگر دیکھا جائے تو پھر مذہب اور دینیات میں یہ چیزیں اکثر ہمیں سمجھائی گئی، اور دیوتاؤں سے اور ما فوق الفطرت سے ہستی جو ہے یا اوپر بسنے والی سچائی جو ہے، اسی کا علم کی شکل یا ارادے کا انکشاف جو ہے، قدرت کی ذات کے ارادے کا انکشاف بھی اسی شکل میں ہم تک پہنچتا ہے۔ اس کو کسی شکل میں بھی کہہ رہے ہیں، نزول کہہ رہے ہیں، الہام کہہ رہے ہیں، اور شکلیں ہیں۔ ابراہیمیت میں بھی یہ اصطلاح، ہماری جو ابراہیمیت کہتے ہیں اس کو ہم میں یہ اصطلاح اسی عمل کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں سے اپنی مرضی اور انسانوں کی دنیا کے لیے اپنی الہیت، اپنی رحمتیں کی فراہمی ظاہر کرتا ہے، اور اسی سے مراد شاید خدا کی وہ اپنی پیشن گوئیاں ہیں جو انسان کے بارے میں اور آنے والے وقت کے بارے میں اس نے انسانوں کو بھیجی ہیں، کی ہیں۔ یہ ایک علم ہے، خاص ذکر۔ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جاؤ، جیسے ہم نے پڑھا سنا ایز اے مسلم، روشنی تھی، ہو گئی۔ سو نور سے سب چیزیں دنیا میں نمودار ہوئیں، حرکت میں آئیں، انسان، دیگر مخلوقات، کائنات، وقت کا ادراک، یہ سب روشنی کے اندر مجھے تقسیم نظر آتے ہیں۔ تاہم انسانوں کی نظر میں شاید بظاہر یہ خدا کا پہلا منظر ہو یا لگتا ہو، جو کہ لاجواب ہے، پوری کائنات کا بن جانا۔ یہ تو وہ راز اسی کے پاس ہے کہ وہ کون کون سے راز کہاں کیا کر رہا ہے، کیسے۔ لیکن انسانوں تک جتنی بھی معلومات آتی ہیں، جو ہم کہتے ہیں جی لوگ یقین نہیں کرتے کہ جی کیسے جناب الہام ہو گیا جی، سمجھ، یہ اس کی سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ چیزیں اوپر سے منعکس ہو کر ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں، اور اسی کے تھرو ہم نے ساری رہنمائی لی ہے، اسی کے تھرو۔ یہی خدا کی رحمت ہے۔ سو اس پہ تو شبہ کرنا یا اس بات پہ یہ گناہ ہوگا، جرم ہوگا۔ یہاں میں فائنلی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم چونکہ سارے مذہبی لوگ، ہم ہر چیز کو
خدا کی ذات سے شروع کرتے ہیں اور شروع کرنا چاہیے. چیلنج یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ فطرت کے بارے میں ہماری جو سائنسی تفہیم ہے، جس نے ہمیں بتایا کہ یہ پرسپشن اور سارے حصے ہیں اور دماغ اور ضمیر کیسے کام کرتے ہیں، اور اوپر سے سارے کائنات میں سے جو مثبت میسیجز ملتے ہیں آتے ہیں، وہ ہم کیسے ان پہ اچھائیوں پہ عمل کرنا ہے، نیکیوں پہ عمل کرنا ہے، نیک رستے اختیار کرنے ہیں، اس کو اڈاپٹ کیا جائے. اس بات کا انکشاف کہ خدا نے کیا کیا، کیا کرنا چاہتا ہے، یہ ہم عام آدمیوں کی اپروچ سے تو باہر ہے. ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں یہ چیزیں میسج خدا سے موصول کیے اور دیے ہماری رہنمائی کے لیے، یہ بھی اسی کا ایک چھوٹی سی شاخیں ہیں جو ہم آج جن پہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ ان کی بتائی ہوئی راہ اور اس پہ عمل کرنا، یہ ہم تمام لوگوں کا فرض ہے، اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ان کی پرسپشن پہ، ان کی رہنمائی پہ، ان کی دی ہوئی لائن پہ، انہی کے موصول کیے ہوئے میسیجز جو اللہ کی ذات نے ہم تک پہنچائے ہیں، ہم سب کو اس پہ اللہ میاں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بہترین انداز کے اندر پرسیپشن، ادراک کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتایا، اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ہم مزید بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. جی بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، تو آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیملیس کی گفتگو. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بے حد پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان محسن ملک کی اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.